الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشتاء في الغنيمة الباردة. رواہ ابو داود او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک طریقہ رہا ہے. وہ طریقہ یہ ہے، حالات جس سے گزرتے ہیں، موسم جیسے گزرتا ہے، امت کو ویسے پیغام دینا چاہیے. تو آج کا یہ درس کیا ہے؟ موسم سرما، ونٹر اور بندے مومن. حالانکہ بہت اچھا موضوع ہے، ہر ایک مسلمان کو یہ سننا چاہیے. اب آپ سوچتے ہوں گے دسمبر جنوری میں سردی آتی ہے، اس پر ملتا کیا؟ بہت ملتا ہے. کتاب و سنت کو کھنگالنے سے جیسے ہمیں گرمی کیسے گزارنا چاہیے شریعت سکھاتی ہے، ویسے شریعت یہ بھی سکھاتی ہے کہ موسم سرما میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. عموماً کیا ہوتا ہے، جب ٹھنڈی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بیڑی سگریٹ والا زیادہ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ چاپس کی دکانیں ہوتی ہیں، چپٹی کھانے کی چیزیں، وہ چیزیں زیادہ چلتی ہیں. زیادہ چائے پینا، کافی پینا، جسم کو گرمانا، اپنے ایمان کو کوئی گرماتا نہیں ہے. تو آئیے، یہ موسم سرما کیا ہے، آتا کیوں ہے، یہ آنے کے اسباب کیا ہیں، اس کا فوائد کیا ہیں، اور ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ باتیں آپ کے سامنے بتائیں گے. آپ جانتے ہیں جب بچے اسکول میں پڑھتے ہیں تو ان کو بچاتے ہیں موسم 4 ہوتے ہیں. کیا کیا ہیں؟ سمر، ونٹر، رینی، اسپرنگ، 4 بتاتے ہیں. اب یہ تو جو اس کتابوں میں آیا، مگر اسلاف کی کتابوں کو کھنگالنے سے ملتا یہ ہے کہ موسم 2 ہی ہیں. اب یہ بولے تو لوگ بولیں گے کہاں سے نکال لگا انہوں نے یہ بول کے. ایسے 2 ہیں، کہاں سے بتاتے ہیں. قرآن کریم میں اگر موسم 4 ہوتے اللہ ذکر کرتا، لیکن اللہ نے قرآن میں 2 ہی موسموں کا تذکرہ کیا. اب دیکھیے، جو آیتیں میں نے پڑھی، ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. اللہ تعالیٰ یہاں کفار مکہ کا تذکرہ کرتا، قریش کا. اب دیکھیے، قرآن میں کسی بھی قبیلے کا نام نہیں آیا سوائے قریش کے. یہ بھی قریش کے لیے بہت بڑی عزت ہے، حدیث میں خود ہے. قریش کی 7 خصلتیں، اس میں سے خصلت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے نام کا تذکرہ کیا قرآن میں. وہ کیا کرتے تھے؟ گرمی میں سردی میں جاتے تھے. جیسے روایتوں میں آتا ہے شام جاتے اور جو ہے یمن جاتے تھے. اللہ فرماتا ہے گرمی میں اور سردی میں وہ سفر کرتے تھے. اس آیت کی تفسیر میں ایک تفسیر ہے، تفسیر قرطبی. اس میں انہوں نے امام مالک کا قول، امام مالک سمجھتے ہیں نا، مالکی مذہب کے جو فاؤنڈر ہیں، وہ کہتے ہیں الصیف نصفہا والشتاء نصفہا. آدھا سال گرمی، آدھا سال سردی. اب آپ پوچھیں گے وہ پتجھڑ کا موسم کہاں گیا، بارش کا موسم کہاں گیا؟ تو دیکھیے، پتے جھڑنے کا جو موسم ہوتا ہے اس کو گرمی سے جوڑا، اور جو بارش کا موسم ہوتا ہے عرب لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ونٹر سے جوڑ لیتے ہیں. یہی 2 موسم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرمایا. اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو موسم آتے ہیں گرمی کا، سردی کا، یہ اتفاقی نہیں ہوتے، یہ حادثاتی نہیں ہوتے. لوگ سمجھتے یہ اپریل اور جو ہے کیا ہے مئی گرم علاقہ. اب دیکھیے، آپ کو بتاتا ہوں، نظام آباد کا علاقہ گرم علاقہ، مگر ٹھنڈی اب 3 تک ٹیمپریچر گر رہا ہے. کوئی سوچا بھی نہیں ہوگا اتنی جو ہے گرمی کا ٹیمپریچر گرا ہوگا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اتفاقی حادثاتی واقعات نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے. موسم کا آنا، موسم کا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے مشیت سے ہو. جیسا کہ کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جا چاہے وہی ہوگا. اسی لیے عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کل شیء یجری بتقدیرہ و مشیتہ. دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے مطابق ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر حیدرآباد کا ٹیمپریچر رات کتنے کا ہے، کتنا رہے گا؟ 17-18. اگر آپ چنئی میں چلیں گے بتائے گا 25. تو اللہ تعالیٰ مدراس کے مقدر میں 25 لکھا ہے، اس لیے ہو رہا ہے. حیدرآباد میں 22 کیوں ہو رہا؟ اللہ نے مقدر لکھا ہے. تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو موسم ہوتے وہ حادثاتی اتفاقی نہیں ہوتے، اللہ کی ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے.
اور یہ بات بھی یاد رکھیں، گرمی اور سردی کا تعلق جہنم سے ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرمی کے بعض حصے نے بعض شکایت کی، اے اللہ یہ میری گرمی کو کھا جا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ٹیمپریچر زیادہ دیکھا تو کہا، اللہ جہنم میں مخلوق ہے نا اللہ کی، اللہ نے جہنم سے کہا تو سانس چھوڑ اور سانس لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب سانس لیتی ہے تو سردی آتی ہے، سانس چھوڑتی تو گرمی آتی ہے۔ ہم کیا سمجھ جاتے ایورسٹ کی چوٹی ٹھنڈی ہو گئی، پہاڑ ٹھنڈا ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا تعلق سردی اور گرمی کا ٹیمپریچر کس سے ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ جہنم سے ہے، بلکہ ہمیں جو بخار آتی ہے اس کا تعلق بھی جہنم سے ہے۔ آپ نے فرمایا الحمى من فیح جہنم، یہ جو بخار آتی نا، یہ بخار میں ہم یہاں پہلے یہاں رکھ کے دیکھتے، یہاں نہیں دیکھتے فل بخار آ گئی ہے، ذرا منہ کھول کو پھونکتے آتے کیا دیکھتے، تو یہ سب کیا ہے؟ جہنم کی بھانپ کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو۔ لہذا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ جو جہنم گرمی جو ہے سانس لیتی ہے تو کیا آتی؟ ٹھنڈی آتی، چھوڑتی ہے تو گرمی آتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسم گرما بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، موسم سرما بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ ہر حال میں مومن کو کیسے رہنا؟ ہر حال میں مومن کو دو صفتیں اپنے اندر پیدا کرنا۔ مومن شاکر بھی ہوتا ہے، صابر بھی ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا۔ گرمی آئی تو شکر بھی کرتا، صبر بھی کرتا، سردی آنے پر شکر بھی کرتا، صبر بھی کرتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ جو صبر اور شکر جو صفت ہے نا، یہ مومن کے علاوہ دنیا میں کسی اور کو ملتی نہیں ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اسے جب نعمت پہنچتی ہے تو وہ پھلدار درخت کی طرح اللہ کی نعمت کے سامنے جھک جاتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو واویلا نہیں مچاتا۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ کافر کے گھر میں موت ہوتی، ایک مومن کے گھر میں موت ہو، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کافر کے گھر میں ہمیشہ واویلا مچتا ہے، باہر سے لوگوں کو رلاتا ہے لاگ بلا کر کے، لیکن مومن نہیں، مومن کے زبان پہ تالا چڑھ جاتا ہے۔ مومن کیا کرتا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہمیں کیا کرنا؟ گرمی آئے سردی آئے، ہر حال میں اللہ کا صابر اور شاکر بندہ رہنا۔ زیادہ سردی پڑی تو صبر کیجیے آپ۔ اچھا شکر کیسا؟ اللہ تعالیٰ سردی میں جو نعمتیں دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ایک بات بھی ہے آج کے درس کی، ہمیں علم حاصل کرنا۔ کیا علم حاصل کرنا؟ گرمی میں کیا کرنا، سردی میں کیا کرنا، کیا مسئلے ہیں وہ جاننا چاہیے۔ دیکھیے جیسے اب مثال کے طور پر صحابہ کرام بھی کبھی کیا ہوتا، مسائل معلوم نہیں ہوتے تو ایک دوسرے غلط رہنمائی کر دیتے تھے۔ غزوہ ذات السلاسل کا موقع ہے، ایک صحابی کو جو ہے کیا ہو گیا، سر میں زخم آ گیا، وہ رات میں سوئے تو کیا ہوا، ان پر پانی نہانا فرض ہو گیا۔ اب جا کے انہوں پوچھے، ٹھنڈی راتیں تھیں، جا کے پوچھے کیا کرنا، تو صحابہ کو علم نہیں تھا، انہوں کیا بولے، جا کو نہاؤ بول ڈالے، انہوں جا کو نہا، انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصہ پیش کیا گیا، ایک آدمی تھے جنوبی ہو گئے، نہانا ان پر فرض تھا، وہاں مسح کرتے تو چلتا تھا لیکن مسح کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، حالت جنابت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے اس کو مارا اللہ اس کو مار دے۔ تو سمجھ میں آیا؟ غلط فتوے، غلط چیزیں نہیں دینا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں گرمی میں کیسے رہنا، سردی میں کیا کرنا۔ دیکھیے اب مثال کے طور پر میں ساکس پہنا ہوا ہوں، آپ بھی ساکس پہنتے ہیں، تو یہ سردی کے موسم میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ساکس پہننے کا علم حاصل کرنا۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا جو سفر نہیں کرتا اس کے لیے 1 دن 1 رات، اور جو سفر میں جاتا اس کے لیے 3 دن 3 رات، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی وضو کر کے پہنے۔ ابھی ہماری عقل کو نہیں لڑنا زیادہ۔ مثال کے طور پر اب ساکس پر مسا نیچے ہوتا اوپر ہوتا؟ اوپر ہوتا، اوپر کرتے مسا، ایسے اوپر ایسا پیر ہے نا اس کو مسا کرتے، مگر عقل کیا کہتی ہے، کچرا نیچے لگتا نیچے مسا کرو، عقل کی نہیں چلتی، رسول اللہ جو بولتے وہ کرنا۔ لہٰذا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساکس کے اوپری حصے پر مسح کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اور یہ گرمی جب سردی آتی ہے نا، یہ گرمی اور سردی ہمیں پیغام دیتی ہے، کائنات میں غور کرو۔ کہاں ہے کائنات میں غور کرنے کا؟ فون آئے تب سے لوگ کائنات میں غور کرنا چھوڑ ڈالیں۔ پہلے سفر میں جاتے تھے، لوگ دیکھتے تھے سمندر آ رہا ہے، اچھا برٹ جاتی ہے، لوگ دیکھتے تھے کہاں ہے، مطلب انسٹاگرام میں جا کر دیکھنا پڑ رہا ہے۔ حقیقت ہے یہ۔ گرمی سردی میں کون کائنات میں غور کرو۔ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں اپنی خالہ میمونہ جو رسول اللہ کی بیوی ان کے ساتھ ان کے گھر میں گزرا، میں دیکھا اللہ کے نبی رات میں کیا کرتا ہے وہ دیکھنے گیا میں، تو اللہ کے نبی رات میں اٹھے، آپ نے مسواک کیا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھ کر یہ 10 آیتیں پڑھنے لگے سورہ آل عمران کی۔
یہ بھی ایک سنت ہے جو چھوٹ رہی ہے ہم سے. وہ آیت کیا ہے؟ ارے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للالباب. اللہ فرماتا ہے اللہ کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو زمین میں غور کرتا ہے. اللہ کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو زمین آسمان کی تخلیق میں غور کرتا ہے. کھڑے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا، لیٹ کر اللہ کا ذکر کرتا، بولتا ہے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ گرمی کیوں آتی ہے، سردی کہتے کائنات میں غور کرنا. اب گرمی میں کیا ہوتا؟ پورا ماحول صاف رہتا، مگر سردی ہے تو کیا ہوتا؟ کوہر جیسا رہتا، شبنم پڑتی. وہ شبنم کیوں پڑتی اس کا بھی فائدہ ہے ماشاءاللہ مکمل طور بتایا ہے. لہذا گرمی کے فائدے کیا، سردی کے فائدے کیا، ہم یہ سب یہ جاننا چاہیے. آپ لوگ بتا سکتے ہیں سردی کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ آج کل کی سائنسی کتابوں کو چھوڑ دے کو ماشاءاللہ پہلے پڑھے بڑے بڑے علماء کیا لکھ کر چلے. ایک فائدہ آپ کو بتاتا ہوں سردی کا فائدہ کیا ہوتا ہے. سردی کا ایک فائدہ یہ ہوتا، کہتے ہیں اللہ کی نعمتیں بہت آتی ہیں. اب دیکھیے روڈوں پر یہ جرکن بیچنے والے گرمی کے زمانے میں نہیں پائیں گے آپ کو. گرمی آتے ہی تربوز آتا. اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ کی جو ہے شکر ہے. جب سردی آتی ہے سوٹر آ جاتے، پتہ نہیں کہاں سے رہتے معلوم نہیں، بلیک اینڈ پورے آ جاتے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں گرمی کی جگہ فوراً سردی نہ آئی، آہستہ آتی. گرمی کے بعد فوراً سردی آئی تو انسان بگڑ، مطلب طبیعت اس کے ناساز ہو جائے. مثال طور پر آپ سے یہ کہا جائے مسجد توحید میں فل ایسی ہے، آپ نماز پڑھ کے فوراً باہر جاؤ آپ کی باڈی پر الٹا اثر پڑتا. ٹھنڈے میں فوراً گرم مانگے، ویسے نہیں آتی سردی، آہستہ آہستہ آتی، جاتی بھی آہستہ آہستہ ماشاءاللہ. اور ایک فائدہ ذکر کرتے ہیں کہ سردی کے دنوں میں جانوروں کو بچے زیادہ ہوتے ہیں. یہ فائدہ ذکر کر رہے ہیں. آج کل زو میں گئے تو بھی یہ بات زو والے بھی نہیں بتا سکتے آپ کو بات، یہ بات جو ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں. اور دیکھو ہم کپڑے پہن لیے، جرکن پہن لیے، آپ سوچتے ہوں گے جانوروں کو کیا. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سردی میں انسان کو اللہ لباس دیتا، مگر جانور کا چمڑا اللہ نے پہلے ہی موٹا بنا دیا ہے تاکہ وہ گرمی اور سردی کا مقابلہ کر سکے. اللہ اکبر. ایسے اللہ جزا خیر دے ان کو ساری چیزیں بتاتے ہیں. اور موسم سرما میں ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں کیا ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں. مومن کو کیا کرنا، موسم سرما ونٹر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا. اچھا اللہ کا شکر ادا کرنا بولے تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، کھانے کے بعد ڈکا رہے تو الحمدللہ بولنا سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے مطلب اس کا. دیکھو کیا سمجھتے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر کے 3 ارکان ہوتے ہیں. وہ کیا کیا؟ سب سے پہلے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت میں اللہ کا شکر ادا کرنا. دوسری یہ ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا. اب مثال کے طور پر آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کیسا، اب غیروں کا تہوار آتا ہے، کون سا آتا ہے جنوری میں، وہ ہاں سنکرانتی. لوگ بولے کیا ہے وہ گنیشا ہوا تو بارش آتی. ایسا نہیں بولنا. کیسا بولنا معلوم، اسے صحیح کرنا ہو تو یہ گنیشا کا تہوار بارش کے دنوں میں آتا ہے. اب صحیح کر لو اپنی چیزوں کو. وہ فلاں آتا ہے بولتے ہیں فلاں آتے بارش آتی ہے، بولتے غلط ہے. یہ کہ غیر مسلموں کے تہوار سے اللہ راضی ہے کیا؟ نعوذ باللہ. آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کا تہوار آئے تو کائنات پر ایک طرح کی رونق رہتی ہے، مگر غیر مسلموں کے تہوار میں وہ چیز دیکھ نہیں پائیں گے آپ. لہٰذا بتانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کیا، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور نعمت کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا. تیسری چیز دیکھیے، نعمت شکر جو ہے، نعمت شکر نعمت کا تیسرا یہ ہے اللہ تعالیٰ جو نعمت دیا اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا. ٹھیک ہے، موسم سرما میں میرے اور آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں یہ بھی سن لیجئے کیا کیا ہیں. سب سے پہلے کپڑے. اللہ اکبر. ٹرین میں اگر اے سی کے بغیر معمولی اس میں اگر جو ہے ایک چادر بھی اگر ہمارے پاس نہ ہو تو دن میں ٹھٹر جاتا ہے انسان، اس لیے کہ سردی آتی کہیں نہ جنگلوں سے گزرتی ہے ٹرین. کپڑے. دوسری چھت. اللہ نے مجھے اور آپ کو جو گھر دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں، سورۃ النحل میں فرماتا ہے یہ تو ایک گھر ہے نہ، تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ذرا فٹ پاتھ پر جو لوگ ٹھٹر کے سوتے ہیں نا، ذرا ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیجیے. تیسری چیز گرم پانی. یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. وہ چاہے گیزر سے آتا ہو کہیں سے بھی آتا ہو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. گرم غذائیں. آپ دیکھتے ہیں اس وقت میں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے، گرم گرم غذائیں کھاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی لمبی نعمت ہے. سوٹر، ٹوپ، مفلر، گرم لباس اور ساکس، یہ سب اللہ کی بہت بڑی نعمتیں. اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں ٹھنڈی میں بھی ٹھنڈے پانی سے 5 مرتبہ آپ مطلب کیا ہے پاؤں دھونا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے. خصوصاً جو لوگ شوگر وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں، وہ کیا ہے رگوں کا پرابلم آتا ہے، بار بار دھونے سے ان کو فالج اور لقوا بھی جو ہے نعوذ باللہ آ سکتا ہے.
لہٰذا ہم کیا کریں، اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو کیا کرنا، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم کیا کرنا، دکھ درد بھی بانٹنا اور غریبوں کے ساتھ ہمیں ان کی ضرورتوں کو بھی پورے کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اس وقت میں دیکھتے ہیں ملک میں تحریکیں تنظیمیں الگ الگ ہیں، اس میں آپ یہ چیز دیکھتے ہیں جو بھی انسان کی شکل میں دکھتا اس کو سردی سے بچانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے رمضان میں ہم لوگ دیکھتے اگر کہیں بھی جو ہے ٹرین گزر رہی ہوتی تو الحمدللہ مسلمان سحری افطار کا انتظام کرتے ہیں، ویسے ہم اس پروگرام میں گزارش کریں گے کہ ہر انسان کو سردی سے بچانے کی ہم کوشش کریں، چاہے وہ بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، بس انسان کو اگر آپ ماشاءاللہ جو ہے گرمی سے سردی سے بچائیں گے، الحمدللہ یہ انسانیت کی بڑی خدمت ہوگی۔ اس وقت کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ ہمارے غذا میں اعتدال ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بات بھی آپ سمجھیں، میں کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں ہوں لیکن جو چیز دیکھتا ہوں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر سردی کے زمانے میں ہمیں پانی کی پیاس نہیں لگتی، ہم پانی نہیں پیتے۔ پانی کم از کم ایک دن میں کتنے لیٹر پینا، 2 سے 2.5 لیٹر پینا، ہمیں پیاس نہیں لگتی، نہیں پیتے بولے تو پورے جسم میں گرمی آ جاتی ہے آپ کی۔ لہٰذا غذا میں اعتدال ہونا چاہیے، انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اور صحت کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ اب رات میں چپکے تو بھی نوجوان جو ہے جنگلوں میں جا رہا، ادھر ادھر بیٹھ رہا، کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو بچانے غارت کرنے کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جملہ دیکھو، تمہارے نفس کا، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کو دیکھنا۔ بعض نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، نوجوان ہونا میں، سردی نہیں ہوتی مجھے، دیکھ لیں گے کیا ہوتا معلوم ہے۔ اگر آپ نوجوانی میں سردی میں اگر اپنے آپ کو نہیں بچائے تو اس کا اثر بعد میں معلوم ہوتا۔ اور خصوصاً بتاتے سردی میں 4 چیزوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کان ہے، کانوں میں سے ہوا جاتی، کان کا درد شروع ہوتا۔ دوسری چیز ہے یہ گردن کو ڈھانپنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے ناک، دوسرا ہے سر، اس کو مکمل طور پر کرنا۔ اگر آپ مفلر اوڑھے، ٹوپ پہنے، دنیا والے کچھ بھی بولے، مگر چونکہ آپ کی صحت کی حفاظت آپ کو کرنا ہے، لہٰذا اس میں کچھ بھی برا نہیں ماننا چاہیے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحت کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا، کیا ہم نے تم کو صحیح جسم نہیں دیا تھا کیا؟ اچھا، غذاؤں میں بھی کیسا ہمیں یہ کرنا؟ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں اس وقت لوگ کیا کرتے، زیادہ سردی کرتے، زیادہ ٹھنڈ نہیں کرتے۔ زیادہ سردی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیمن جوس پیتے ہیں، غلط ہے۔ اس طریقے سے دیکھتے ہیں آئس کھاتے، سوڈا پیتے، برابر رات میں 12 بجے فریج کا پانی اٹھا کر پیتے، صبح میں دیکھے تو گلے میں درد شروع ہو گیا۔ اب بعض لوگوں کیا دیکھتے ہیں، زیادہ گرمی کرتے، مثال کے طور پر بڑے کا گوشت زیادہ کھاتے، چکن زیادہ کھاتے، کباب زیادہ کھاتے، شیخ پھال، ہر دن جو ہے گرمی کا مطلب کیا ہے، سردی کا موسم ہے، ہر دن جو ہے پائے کھانا شوگر، دونوں غلط ہے۔ یہ زیادہ گرم کرنا، زیادہ سرد کرنا نہیں چاہیے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنے جسم کی حفاظت کا بھی حکم دیا۔ کیسے؟ دیکھو یہاں خواتین بھی ہیں، شاید یہ بات ان کے لیے اب فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی دبلی پتلی، جانتے نا عائشہ رضی اللہ عنہا کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، جب وہ بیٹھتی کسی سواری پہ، ان کا بیٹھنا نہ بیٹھنا دونوں برابر، اتنی ہلکی تھی۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا، عائشہ دیکھو جو لوگ دبلے ہیں انہیں موٹا ہونا چاہتے تو رسول اللہ نے نسخہ بتایا ہے، ہمیں یہ سب نسخے نہیں معلوم، جا کر ڈاکٹر کے پاس لکھا لگا جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو دبلے سے موٹا ہونے کا نسخہ یہ ہے کہ ککڑی کے ساتھ کھجور کھاؤ، بخاری میں ہے، دوسری باتوں میں ہے، دیکھیں آپ دھو کر کھاتے ہیں موٹے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا اور ایک فائدہ یہ ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ یہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں لائے ہیں، اللہ کے نبی کنکڑی کو بھی کھجور کی ملا کے کھاتے تھے۔ کیوں کھاتے تھے؟ موٹا ہونا وہ نسخہ اپنی جگہ ہے، مگر بولتے علامہ البانی رحمہ اللہ، کنکڑی میں جو سردی ہے کھجور کی گرمی اسے مارتی، اور کھجور کی گرمی کو اس کی سردی مارتی۔ لہٰذا علامہ ابن القیم رحمہ اللہ یہ دونوں حدیثوں کو ذکر کر کے بولتے مومن کی غذا میں بیلنس ہونا چاہیے۔ زیادہ گرمی کرے تو بھی، مثال کے طور پر یورین پیلا ہو کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا، زیادہ سردی بولے تو بھی نعوذ باللہ یہاں مصیبت آتے۔ لہٰذا یہ سب چیزیں نسخے ہیں، مکمل طور پر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی دیکھیں آپ، سب کے لیے نہیں ہے یا کس کے لیے پرانی ہے، ذرا اس کو بھی سنیے۔ یہ موسم سرما میں اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، یہ بھی جو ہے نبیوں کی شان ہے۔ آپ حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھے قرآن کریم میں، سورہ نمل میں، قصص میں پڑھ کے دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے نکلتے ہیں، جا رہے ہیں، شاید ٹھنڈی راتیں تھیں، موسیٰ نے دیکھا،
موسیٰ نے دیکھا اپنی بیوی کو سردی سے ٹھٹر رہی ہے، کانپ رہی ہے. آپ نے فرمایا اے گھر والو یہاں رکو، میں جا کے انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم گرمی حاصل کر سکو. لعلکم تصطلون، یہ سورہ نمل کے شروع میں ہے، قصص کے شروع میں ہے. ان آیتوں کی تفسیر میں علماء بتاتے ہیں موسیٰ نے اپنی بیوی بچوں کا لحاظ رکھا ٹھنڈی کے راتوں میں. بولے میں تمہارے پاس انگارہ لا کے دیتا ہوں تاکہ تم گرمی حاصل کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی شدہ انسان کو اپنی بیوی بچوں کی ٹھنڈی راتوں میں حفاظت کرنا چاہیے. ہمارے پاس کیا ہے، ہماری اہلیہ بھی جو ہے مطلب کام کرتی رہتی ہیں. آج کل کے مردوں میں بھی شوہر جا کے بیوی کا ساتھ دیں گے بول کر نہیں، وہ تمہاری ذمہ داری تمہیں کرو، میں اپنی ذمہ داری کرتا ہوں. بعض لوگوں کو دیکھتے ایسا بولتے ہیں میں ہوم منسٹر تمہیں فارن منسٹر. ایسا کوئی بھی غلط ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اور مرد کو فارن منسٹر بنایا صحیح ہے، عورت کو ہوم منسٹر بنایا صحیح ہے، مگر کام تو کرنا نا. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ بولتے عائشہ مرد جو کام کرتے وہ سب کرتے، چپلاں سیتے، کپڑے کو پیبند لگاتے، اپنی بیویوں کا ساتھ دیتے معاملات میں، اور اس کے بعد نماز کا وقت سے ماشاء اللہ نکل جاتے. اللہ رحم فرمائے، میرے والد مرحوم پر 2013 میں انتقال ہوا. میں دیکھتا تھا اپنے والد کو گھر میں داخل ہے تو بچے کی طرح بیٹھ جاتے تھے، بھاجی ہوتی چن کر دیتے، اپنی بیوی کا ساتھ دیتے، بلکہ چولہے کے روم میں آ کر بیٹھ جاتے اپنے جو ہے اہلیہ کا ساتھ دینے کے واسطے. لہٰذا اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیے. آپ جب ٹھنڈی کی راتوں میں دعوت میں جانا ہو تو اپنی بیوی کو ٹو ویلر پر مت لے جائیے، کار بک کر کے لے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر ضروری ہے یہ. اگر جو ہے مطلب سخت جسم مرد کا ہو تو عورت برداشت نہیں کر سکتی. ہو دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماشاءاللہ عورتوں کے لطیف جذبات کا کیسے لحاظ رکھا وہ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں سردی سے بچنے کے لیے کچھ گھریلو نسخے بھی جاننا چاہیے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، سردی ہوئی تو پہلے سٹریزن کھا لیتے ہیں، سردی ہوئی تو پہلے ووکیٹ کھا لیتے ہیں. نہیں، اس کا علاج کیا ہے، گھریلو نسخے جان کر رکھیے. سردی ہوئی تو سب سے پہلے بعض بدتمیز لوگوں کو دیکھا گیا ایسا لیں کہ ناک دیوار پہ مارتے ہیں. غلط چیز ہے یہ. آپ اپنے پاس دستی رکھو. اب دستی نکالنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا، دیکھیے کتنا جلدی نکال لیا میں. اور اسی طریقے سے ٹیشو پیپر رکھو آپ اپنے پاس. بچوں کو تہذیب سکھاؤ کیسے سردی میں بار بار چھینک آتے. لوگ کیا دسترخوان پر بیٹھ کر بل کی طرح ایسے چھینکتے ہیں، پورا وہاں پڑتا ہے. چھینک نہ ہو تو کیسے چھینکنا؟ آپ دیکھیے چھینک اگر آئی تو میں اٹھا لیا. اللہ کی نبی نے فرمایا کپڑا لگاؤ اور آواز کو پس کر کے کھینچی کو. اگر آپ کو چھینک آتی ہے تو اٹھ کر جانا، یا نہ تو جو ہے دبانا اسے. ٹیشو دستی اپنے ساتھ ضرور رکھنا چاہیے. تو سردی کا علاج کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ دوا کھا کر سکے تو اچھا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے لیے سن لیجئے کیسا ہے. اس کے لیے کیا کرنا، ہمیں جو ہے مثال کے طور پر سوپ پینا جو آتا ہے وہ، یا نہیں تو کیا کرنا بھپکارا لینا جیسے آتا ہے. تیسرا علاج کیا ہے، شہد جو آتا ہے نا اس میں کالی مرچ اور نمک لے کے صبح سویرے اگر آپ ماشاءاللہ اگر چکھ لیتے ہیں. شہد بہت بڑی چیز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا علاج 3 میں اس میں شہد بھی ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو ہمیں 2 چیزیں جانتے. اللہ کے نبی کے سامنے دودھ بھی اور کیا پیش کیا گیا، شراب. بلکہ بخاری کی روایت میں آیا دودھ بھی ہے، شراب بھی ہے، شہد بھی ہے. لہٰذا شہد جو اصلی ہوتا ہے اس کا بھی استعمال کرو. اور اسی طریقے سے ہمیں ایک بات یہ بھی رکھنا چاہیے کہ رات میں جب سوتے نا بعض لوگوں دیکھتے ہیں گرمی حاصل کرنے کے واسطے وہ مچھر بتی سلگا کو پاؤں کے پاس رکھتے ہیں، رات میں لات مار کو ایسا نعوذ باللہ اوپر آ کو مر جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کیا فرمایا، رات میں سونے سے پہلے جو ہے کیا کرو، آگ کو بجھا کر سو. آگ کو بجھا کر سونے میں لائٹ آف کرنا بھی آتا ہے، گیس آف کرنا بھی آتا ہے. یہ دونوں ماشاءاللہ علماء بتاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ان دنوں میں کیا ہے، اپنے نفس پر ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھنڈی راتیں کیوں آتی ہیں؟ کیا ٹھنڈی راتیں اللہ کی نافرمانی کے لیے آتی ہیں؟ کیا ٹھنڈی راتیں رات بھر باتیں کر؟ نہیں. ٹھنڈی راتیں کیوں آتی ہیں؟ ٹھنڈی راتیں یہ کیا ہیں، اصل میں تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جو ہے انعام ہوتا ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی راتوں میں قیام اللیل کرنے کی فضیلت ہی الگ بتائی. ایک حدیث آپ کو ذکر کرتا ہوں، دیکھو یہاں طرف دیکھیے میری طرف آپ. طبرانی کی روایت ہے اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. آپ پوچھیں گے کیسے ہنستا؟ نہیں معلوم. اللہ ہنستا ہے، بولے ٹھنڈی راتوں میں اللہ کو ہنسی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہنستا ہے ایک ایسے آدمی کی طرف دیکھ کر، وہ آدمی ماشاءاللہ خوبصورت بیوی کے بازو گرم لحاف میں سویا تھا. کیسا؟ گرم لحاف میں سویا تھا، خوبصورت بیوی کے بازو. رات ہوئی پہلے بیوی کو ہٹاتا، جو بلینکٹ ہے اٹھا کے پھینک دیتا، اٹھتا کھڑا ہوتا ماشاءاللہ وضو کرتا. وضو کرنے کے بعد اللہ کے جناب میں کھڑا ہوتا. اللہ اکبر. ٹھنڈی راتوں میں چاہتا تو سو سکتا تھا،
ٹھنڈی راتوں میں چاہتا تو اپنی بیوی ضرورت پوری کر سکتا تھا، مگر اس نے جسمانی آرام کو چھوڑا اللہ کی خاطر، کھڑا ہو گیا اٹھ کر کے، اللہ اکبر، کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ کر ہنستا ہے، دیکھو میرا بندہ کیسے کھڑا ہو گیا، اور اللہ اکبر اس کو دیکھ کر کیا کرتا معلوم، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا، آؤ بندو، آؤ میرے فرشتوں، آؤ دیکھو دیکھو، اللہ ہمیں دیکھے اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، فرشتوں کو بلاتا ہے، آؤ، آ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا، فرشتوں آؤ دیکھو میرے اس بندے کی طرف، پوچھتا ہے یہ کیوں کھڑا ہوا، ایسے سوال کرتا ہے یہ کیوں کھڑا ہوا، تو اللہ خود جواب دیتا ہے، فرشتے جواب نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یہ بندہ میری جنت کا طالب ہے، اس بندے کے اندر جنت میں جانے کا شوق ہے، میری رحمت اور مغفرت کو پانے کا شوق ہے، اسی لیے کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس کو میرے عذاب کا ڈر ہے، میرے جہنم کا ڈر ہے، میری پکڑ کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ اب دنیا میں کوئی بڑا آدمی ہم کو دیکھ کر سلام کر دے تو زندگی بھر اس کی تعریف کرتے ہم تھکتے نہیں، ان لمبی راتوں میں اللہ ہماری طرف دیکھے، ہم کھڑے ہو کر عبادت کریں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ اس حدیث کو پانے کے واسطے پورے ونٹر میں کم از کم ایک رات اگر اللہ کی عبادت کریں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ہنسنے کے ماشاءاللہ ہم شامل ہو جائیں گے، اور قیامت میں بول سکتے ہیں اے اللہ میں رات میں کھڑا ہوا نا، تو دیکھ کے ہنسانا مجھے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں تیری مغفرت کا طالب ہوں، اے اللہ میں تیری جنت کو جو ہے پانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ان راتوں میں تہجد پڑھنا چاہیے، بہت لمبا وقت ہوتا ہے، کب سے کب تک ہوتا ہے وقت؟ اگر آپ دیکھیں یہ گھڑیوں میں جو لگائی ہوئی ہیں، شاید 12:30 سے تہجد کا وقت شروع ہوا تو الحمدللہ 5:10 تک رہتا ہے۔ کتنے وقت ہوئے؟ 1 2 3 4 5 گھنٹے۔ یہ لمبے سجدے، لمبے رکوع کرنے کا وقت ہے یہ، اسی لیے علماء بتاتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، ونٹر کیا ہے؟ موسم سرما جو ہے عبادت کرنے والوں کے لیے بڑا بہترین وقت ہے۔ ٹھیک ہے، ان راتوں میں اور ایک کام کرنے کا ہے، وہ کیا ہے؟ موسم سرما میں کیا ہوتا ہے؟ رات بڑی ہو کر دن کیا ہو جاتا؟ چھوٹا ہو جاتا، لہٰذا جن مردوں کو روزہ قضا کرنا ہے، جن مردوں کو پیر جمعرات کا روزہ رکھنا ہے، وہ ان دنوں میں روزہ رکھ لیں۔ صحیح ہے، ہماری سحری ختم ہوتی ہے 5:15 کو اور افطار ہو رہا ہے 5:45 کو، کتنے گھنٹے ہوئے؟ کتنے گھنٹے ہوئے؟ شاید 12.25 گھنٹے ہوئے، ورنہ دوسرے وقت میں 14 گھنٹے کا روزہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر، 2 گھنٹے کم ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی صحیح حدیث فرماتے ہیں الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، ٹھنڈے دنوں میں روزہ رکھنا غنیمت ہے۔ غنیمت کا مطلب کیا کہا علماء نے؟ اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے دنوں میں یہ دن کم کر کے روزے داروں کے لیے آسان کر دیتا ہے، لہٰذا اس کی بھی پابندی کریں۔ یہاں خواتین بھی ہیں، ہو سکتا ہے وہ حیض و نفاس کی وجہ سے ان کو روزے چھوٹے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں روزہ رکھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ؟ جب ونٹر آتا اس سے بات کرتے، کیا ہے دیکھو، مرحبا بالشتاء، بولتے اے موسم سرما تیرا آنا مبارک ہو، میں تیرا ویلکم کرتا ہوں۔ کیوں؟ بولتے تنزل فیہ البرکہ، جب آتی ہے نا ٹھنڈی کی راتیں، ونٹر آتا ہے نا، اس میں راتوں میں برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ رات کو لمبی کرتا ہے تاکہ اس میں جو ہے عبادت گزار عبادت کر سکے، اور دن کو اللہ چھوٹا کر دیتا ہے تاکہ بندہ اس میں جو ہے کیا کر سکے؟ روزہ رکھ سکے۔ ایک عالم دین کا نام آتا یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ، بولتے لوگو دیکھو لمبی راتوں میں اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو گدلا مت کرو۔ ہمارے پاس دیکھتے ہیں لوگ گھروں میں وائی فائی سب ہے نا، آج دیکھتے رات میں 2 فلمیں دیکھ لیتے، پہلے دوسرے وقت میں 3 دیکھنے ہوتا، اب 3 2 اب وائی فائی میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لے، دیکھنا شروع کب سے؟ 10 بجے سے دیکھنا شروع کرے تو 1 10 11 12 1 تک 1 ہو گئی، پھر کافی پھر پھر دیکھنا شروع 2 3 4، اس کے بعد آدھی فلم دیکھو 2.5 فلم دیکھو، سو ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ راتیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے نہیں آتی ہیں۔ یہ راتیں آتی کیوں ہیں؟ یہ راتیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منائیں اور مکمل طور پر عبادت کریں۔ یاد رکھیں اس وقت ٹھنڈی کی راتوں میں کیا ہے؟ صدقہ و خیرات کرنا بھی سلف سے ثابت ہے۔ اور اس وقت ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں دوسروں کا دکھ درد کا احساس بھی رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر دیکھتے ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں، بڈھا بڈھی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، ان کے گھر میں اوڑھنے کچھ نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بولتا اچھا ہونا
نہیں کرنا. کیا کرنا؟ تکلیف پڑنا, اللہ تکلیف کا احساس کرنا. عمر رضی اللہ عنہ رہتے تھے مدینے میں, شام میں سخت سردی پڑتی تھی, عمر تڑپ جاتے تھے. ایک مرتبہ بلینکٹ نہ پورے بچھی ڈال لے کر مدینے سے شام کو جا کے بیٹھ کر آئے اور خط لکھتے, اے شام کے گورنر ہو, شام کا کوئی بھی باشندہ لحاف کے بغیر نہیں رہنا. یہ جو ہے حضرت عمر کو کیا ہوتا تھا؟ تکلیف کا احساس ہوتا تھا. اور اس وقت ایسی ایک بات یہ بھی ہے, ان دنوں میں بخار آتی ہے تو ہم کیا کرتے؟ بخار کو گالی دیتے, نہیں دینا چاہیے. حضرت ام صاحب رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہیں, اللہ کے نبی جب ان کی عیادت کرنے گئے, مرغی کو کاٹ کو ڈالا تو تڑپتی ہیں, بخار سے تڑپ رہی ہیں, گالی دے رہے ہیں, کئی کو آئے گی بخاری ہے. ہمیں بولتے نا دلندر بخار کئی کو آئے گی, نہیں آنا تھا مجھے, کئی کو آئی, اللہ مجھے کئی کو دیتا, وہ میں تو پاپ کرا کیا؟ نہیں ہونا. بخار جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے مسلط ہوتی ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ سے کہا, دیکھو لا تسب الحمى, گالی نہ دو, دلندر بخار نہیں بولنا, کچھ بھی نہیں بولنا. کیوں کہا؟ بخار جب آتی ہے تو گناہوں سے پاک کرنے آتی ہے. ہم میں سے کوئی ایسا ہے کیا؟ بتاؤ آپ لوگ, ذرا خاموشی سناٹا چھا جاتا, کون تو آپ کو بخار آئی ہے بولے اللہ اس بخار کو میرے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا دے؟ کوئی ہم میں سے بولنے والا نہیں ہے. کیا ہم لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو کیا نماز پڑھتے؟ کیا ہمارے گھروں میں جب جو کیا ہوتی ہے, شادی ہوتی ہے, نماز پڑھتے کیا؟ نہیں. جس دن شادی اس دن بھی نماز نہیں, جس دن میت اس دن بھی نماز نہیں. لہٰذا میت میں شادی میں کہیں نماز نہیں پڑھنا بلکہ نہیں ہے. لہٰذا جب بھی بخار آتی ہے تو کیا کرنا؟ اس کو سمجھنا یہ جہنم کی بھاپ ہے. یہ آپ نے فرمایا اس کو کیا کرو؟ پانی اس کے ذریعے ٹھنڈا کرو. اب ہمارے پاس ہسپتال کو جاتے, چھوٹے بچوں کو بخار ہے تو کپڑے کا ڈاکٹر ٹھنڈے پانی سے پوچھو بولتا. ہمیں کیا سمجھتے؟ وہ ڈاکٹر کی سنت سمجھتے, وہ رسول اللہ کی سنت ہے. وہ ٹھنڈے پانی سے پوچھنا, بعض روایتوں میں زمزم سے پوچھو. لہٰذا بخار جب آتی ہے تو کیا نہیں کرنا؟ انسان گالی نہیں دینا, بلکہ یہ سمجھنا اللہ تعالیٰ میرے گناہ صغیرہ کو پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, صبر کرو. اللہ اکبر. رسول اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کون صبر کر سکتا ہے؟ ابو الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بیمار ہوئے, جب ہم آپ کے جسم پر کپڑا پھیرتے تھے پانی کا, اللہ اکبر, وہ پانی پورا کپڑا گرم ہو جاتا تھا. وہ کپڑا اتنا گرم ہوتا, ہم چاہتے تو کہیں سیک سکتے تھے. بولے یا رسول اللہ آپ کا جسم جل رہا ہے بخار میں کیا؟ تو آپ نے فرمایا لوگو تم کو بخار آتی تو ثواب 1 ملتا ہے, مگر مجھے بخار آتی تو صبر کرنے پر 2 آدمی کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا. ٹھیک ہے, ٹھنڈی کے دنوں میں گرم پانی سے وضو کرنا, گرم پانی سے وضو کرنے کا حکم کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. گرم پانی سے وضو نہیں کرنا بلکہ حدیث جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے. وہ ہاں, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے ماشاءاللہ صبر ملتا ہے. اللہ کی نبی نے فرمایا کیا میں تم کو وہ باتیں نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں تمہیں داخل کرے جو ہے اور تمہارے درجات کو بڑھائے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ناپسندیدہ موقع پر وضو کرنا. یہ کیا ناپسندیدہ؟ یہ ٹھنڈی کے موقع پر ٹھنڈی سے پانی سے وضو کرے تو اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے کا ثواب ہے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ گرم پانی سے کرو, گیزر پر اللہ کا شکریہ ادا کرو, اور گیزر آن کرنا آف کرنا نہ بھولو. اور ان دنوں میں ہوتا ہے بعض گھروں میں ہم دیکھتے ہیں وہ گیس کا یہ ہوتا ہے, لوگ بچے جا کو آن کرتے رہتے, نہیں, ہیٹر نیچے رکھ دیتے ہیں, بچے جا کے اس میں ہاتھ ڈالے نعوذ باللہ مر گئے. ایسی چیزیں نہیں ہونا چاہیے. وہ استعمال کرو ہیٹر کا, گیزر کا, لیکن بچوں کی مکمل طور پر حفاظت کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈی کے راتوں میں لوگ نماز فجر کو نہیں آتے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ نماز جیسے میں نے کہا نا تہجد کے لیے اٹھے تو اللہ ہنستا ہے نا, یہ نماز فجر کو اٹھ کے آنا یہ اللہ کی خاطر اگر آپ آئے تو ماشاءاللہ آپ کا دن بھر اچھا گزرتا ہے. آپ کے گھر میں گیزر ہے, آپ کے گھر میں جو ہے سوٹر ہے, یہ سب کیوں رکھا ہے؟ گھر میں پہننے کو بیٹھنا نہیں. اللہ تعالیٰ گیزر کئی کو دیا بولے تو گرم پانی میں وضو کر کو اپنے آپ کو ڈھانپتے ہوئے فجر کو آؤ, آپ اپنے بچوں کو اٹھاؤ, بیوی کو اٹھاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں شادی شدہ ہوتے ہیں, اپنے بیوی کی ضرورت پوری کرتے, ٹھنڈی ہے ٹھنڈی ہوتی ہے بلکہ سو جاتے. نہیں ہے ٹھنڈی بلکہ نہیں سونا, بلکہ کیا کرنا؟ گرم پانی سے نہا کر نماز فجر کے لیے آنا. تبھی آپ کے گھر میں جو گیزر ہے, مفلر ہے, سوٹر ہے, گرم لباس ہیں, ان تمام کا شکر کرنے کا یہی طریقہ ہے. اسی پر اپنی بات کو روکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات بتاتے ہیں. اللہ کی نبی دیکھو ایسے تھے, نہ گرمی دیکھتے, نہ سردی دیکھتے, نہ امن دیکھتے, نہ خوف دیکھتے, نہ صحت دیکھتے, نہ بیماری دیکھتے. اللہ اکبر, اللہ کی دین کی خاطر ہر طرف نکل جاتے ہیں. قرآن میں دیکھیں آپ, گرمی کا زمانہ, پیاس کو ترس رہے مکے مدینے کے لوگ, اللہ کے نبی تبوک کو جا رہے ہیں.
اللہ اکبر. تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے سب سے زیادہ اسی جنگ میں دور تھے. کیا تکلیف آئی, اللہ اکبر. راستے میں پانی کے لیے صحابہ ترس جاتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ ترس جا رہے ہیں پانی کو, اونٹ اپنے اندر پانی کی تھیلی رکھتا, بولتے ہمیں اونٹ کاٹ کو پانی پی جائیں گے. بولے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ذرا دعا کرو نا, اب دعا کرے قبول ہوتی. ابو بکر نے بولے دعا کی, ماشاءاللہ بارش ہو گئی. گرمی کے دنوں میں بھی اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں, اپنی دین کی تبلیغ کے لیے سفر کر رہے ہیں. یہ تو کہاں ہے, سورہ توبہ میں. یہ دیکھو ٹھنڈی کے دنوں میں بھی اللہ کے نبی نے اپنا کام نہیں روکا. اللہ کے نبی جب دین کے لیے تبلیغ کر سکتے تو ہم نماز فجر کے لیے کیوں نہیں آ سکتے. اللہ اکبر. کیا حالت ہے معلوم غزوہ خندق کی. اللہ تعالیٰ 20 پر 1 میں پارے میں 20 پارے میں اس کا تذکرہ فرماتا ہے. جا کر دیکھو سورہ احزاب. ٹھنڈی راتیں, اور مدینے کی ٹھنڈ سے بھی یہاں کی ٹھنڈ کی جگہ نہیں, آپ رہ ہی نہیں سکتے وہاں. حرم میں آج چلے گئے تو وہ کیا ہے, مطلب ہیٹر کے ساتھ گرم ہوا آتی وہاں ماشاءاللہ, پورے حرم میں آتی. مدینے میں ہم تھے وہاں بھی, دیکھے ابھی ہے. اللہ اکبر. کیا حالت ہے ٹھنڈی کی راتیں. اب انسان ٹھنڈی کے راتوں میں اچھا کھائے تو ٹھنڈی کا مقابلہ کر سکتا ہے. حالت کیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈی کے راتوں میں خندق کھود رہے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتا ہے. کیسے دشمن ادھر سے آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے, اوپر سے آ رہا ہے, پیچھے سے آ رہا ہے, ہر طرف سے گھیر لیے گئے. اللہ کی نبی نے پوچھا کیا کرنا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو ہے مطلب کیا آپ کو مشورہ دیا خندق کھودو. وہ خندق کھودنے کا جو عمل ٹھنڈی کے دنوں میں آیا. اللہ اکبر. روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام ٹھٹر جاتے تھے سردی سے, جب گڑھوں میں بیٹھ جاتے تھے. ایسا ہو سکتا ہے کہ سردی کے راتوں میں کبھی ایک دن کھائے بغیر رہے ہوں؟ نہیں ہو سکتا. ہم تو مر جائیں گے. لیکن صحابہ کے پاس کیا ہوتا ہے, عبادت رکھو, ٹھنڈی کا مقابلہ کرنے اور سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جسمانی طاقت سے بڑھ کر روحانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ یہ جملہ؟ گرمی کا مقابلہ کرنے, سردی کا مقابلہ کرنے, جسمانی طاقت نہیں, جیسے بولتے ہیں نا قوت مدافع ڈیفنس, اس سے بڑھ کر مومن کو روحانی طور پر طاقتور ہونا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 1 پتھر باندھے. کتنے؟ 2. صحابہ کرام 1. کیوں باندھے اس لیے وہ پتھر پیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتا نا, بھوک کا احساس نہیں ہوتا. اللہ کے نبی سے آ کر صحابہ بولے یا رسول اللہ بھوک لگ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ تک دیکھو, میرے پیٹ پر 2 پتھر ہیں, اور صحابہ کے پیٹ پر کتنے پتھر ہیں؟ 1 پتھر ہے. خندق کھودتے جا رہے ہیں. ایک جگہ زور سے مارنے کا آیا. صحابہ بولے نہیں ہو رہا یا رسول اللہ, نہیں ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا ہٹو وہاں سے, لے کر زور سے اللہ کے حکم سے مارا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کو قیصر اور کسریٰ کے محلات دکھائے گئے. اب دیکھو ٹھنڈی کے دنوں میں ایک دوسرے کے غذا کا خیال کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. پورے صحابہ بھوکے ہیں, وقت نہیں ہے 5 منٹ میں, کیا ہے بھوکے ہیں. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نبی اور صحابہ کے بھوک سے نڈال ہونے کو دیکھا نہیں گیا. اب ہمارے پاس کیا ہے, سوشل میڈیا جیسے میں اچھا رہے تو بس باہر بازو والے بھاڑ میں جائے, کیا ہوتا ہم نہ کیا, نہ پھوپھو کا خیال, نہ چاچا کا خیال, نہ تایا کا خیال, نہ کام والی کا خیال. ہمارے گھر میں جو خادمہ ہوتی ہے اسے بولا ذرا دیر سے اچھا ہو, کیا حرج نہیں ہے. بیمار رہتی بھی ہم بولتے آناج تمہیں کہتے ہیں, نہیں کرنا ویسا. جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا رسول اللہ اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے. کتنے پہ ہیں؟ 2. اللہ کے نبی کے صحابہ 1. وہ دیکھنے نہیں ہوا. اور عرب میں جو مہمان نوازی اس وقت آج بھی ہے ماشاءاللہ, وہ گئے جا کر بولے اپنی بیوی سے مجھے دیکھنے نہیں ہو رہا ہے. صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھوک سے نڈال ہو جا رہے ہیں, کھود رہے ہیں, مار رہے ہیں, تکلیف ہے. اور اس میں کیا بھی یو پی کچھ بھی نہیں تھا, وہ جیسے پی اتنا کچھ بھی نہیں تھا, حاجت مارنے کا تھا, سبل تھا, پھوڑا تھا, کیا نہیں معلوم. کیا کہا جابر رضی اللہ عنہ نے, کہا میں کیا کرتا ہوں, بکری ذبح کرتا ہوں اور اس کے بعد روٹی پکاتا ہوں. خرما تیار ہو گیا, روٹی تیار ہو گئی. آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے خندق کھودنے والوں کے لیے کھانا تیار کیا ہے. اللہ اکبر. کیا خوشی رہی ہوگی جن صحابہ نے اپنے پیٹ پر 1 پتھر باندھا, وہ آواز سن کر ان کے کانوں میں کیا رس گھول رہا ہوگا. تو اللہ کے نبی نے آواز دی, اے خندق والو, جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کر دیا ہے. اللہ اکبر. پورے صحابہ خوشی سے امڑ آئے. ذرا فلسطینی بچے کو جو ہے تو رونا آتا ہم نہ, وہ بھوکے صحابہ کیسے رہے ہوں گے, پورے امڑ کر آ گئے. آپ نے جابر سے کہا جابر وہ روٹی پکانے والے گوشت والے کو بولو وہاں چلو, میں آنے سے پہلے کیا بھی تیار نہیں کرنا. آج کل کا بڑا آدمی رہا تو اے سی میں جا کر بیٹھ کو پہلے کھا لیتا, وہاں ویسے نہیں تھے. آپ گئے, آپ نے کیا کہا, دیکھو جا کر بولے آپ نے روٹی اوپر ہاتھ رکھ کر دعا پڑی, ماشاءاللہ روٹیاں بھر گئے.
اللہ معجزہ ہے. ٹھنڈی کے زمانے میں کتنا بڑا کام کیا جابر رضی اللہ عنہ نے. روٹی پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑے. سالن پہ دیکھو, یہ سید المرسلین اتنے بڑے نبی دنیا میں افضل ہو کر روٹی گوشت ملا کے دے رہے ہیں, صحابہ کھاتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. چاہے تو نبی پہلے بیٹھ سکتے ہیں, مجھے ہونا ڈلیاں, مجھے ہونا گوشت, مجھے ہونا وہ, نہیں, پورے صحابہ کھا چکے, نبی بھی کھا چکے. بولتے جابر رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی اور صحابہ کھا کر جانے کے بعد بھی ہمارے گھر میں گوشت اور جو روٹی تھی وسط ماشاءاللہ باقی ہیں. اور اس جنگ میں جو ایک چیز ہوئی وہ آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو, ٹھنڈ ہوئی تو کیا کرنا, دوسرے کا خیال کرنا. مثال طور پر یہ پین لگو ہوں میں, اگر بازو والے کے ہوئے تو دیالنا اٹھا کر کے, اگر میرے پاس 2 دیالنا ٹوپ ہیں دے ڈالنا, حرج نہیں ہے. بلکہ جانوروں کو بھی گرم کرنا یہ بہت ہے. ماشاءاللہ تلنگانہ حکومت کو دیکھتے ہوئے نہرو پارک ہے نا, یہ اس میں زو میں, وہاں بھی اب جانوروں کو گرم لباس دیا جا رہا ہے, ان کو اندر ڈھکیلنا بول کو ہے. اگر کوئی یہ کام مسلمان کرے اس پر بھی اجر ہے اسے انشاءاللہ. کافر کو بھی اجر ملتا مگر آخرت میں کیا بھی نہیں ملتا. تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس وقت کیا ہو رہا ہے, یا دیکھیے غور سے. اب وہ لوگ پورے جمع ہو گئے, یہودیاں, منافقین, کفار و مشرکین, پورے قبائل جمع ہو گئے, مسلمانوں کے خلاف ہیں, جنگ شروع ہو رہی ہے. اب کیا کرنا, اللہ تبارک و تعالی نے ہوا بھیجی. وہ کوسی ہوا تھی اس کا ذکر سورہ مطلب اس میں ہے, وَأَرْسَلْنَا رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا, ہم نے فرشتے بھی ہوا بھیجی. وہ ہوا کا نام کیا تھا, روایت صحابی میں آیا, حدیث میں آیا, آپ نے فرمایا نُصِرْتُ بِالصَّبْا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُّورِ, باد صبا سے مجھے مدد کی گئی. جو ہوا اس دن چلی اس نام کا ہے صبا. ہمارے پاس لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں وہ صبا بول کو, لیکن باد صبا بولے تو وہ ہوا کا نام ہے. ہوا ایسے خطرناک انداز سے آئی, ان کے ٹنٹا پورے اٹھا لگ بھاگ گئے. مگر صحابہ کہاں تھے, میں سمجھتا ہوں شاید 100 میٹر پر بھی نہیں تھے وہ. اللہ تعالی کی مدد کیسے ہوتی ہے دیکھو, وہاں ہوا چلی, ٹنٹا پورے اکھڑ لے کو بھاگ گئے, جو جب پکا لے کو تھے ہانڈیاں الٹ گئیں. مگر صحابہ اکرام ماشاءاللہ اپنی جگہ تھے. یہ ہوا آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھٹرتے صحابہ سے پوچھا, ہے کوئی جا کے دشمنوں کی خبر لائے. کون اٹھتا ٹھنڈی راتوں میں, کس کے پاس مفلر ہے, کس کے پاس ٹوپ ہے, کس کے پاس جرکن ہے, کون بھی اٹھتا نہیں. صحابہ کو مدینے کی ٹھنڈ میں جو ہے اٹھنے کا جو مطلب کیا نہیں ہو رہا ہے, مطلب ان کو موقع نہیں مل رہا ہے, ہمت نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نام پکارا. وہ صحابی کون تھے, وہ صحابی کا نام تھا حضرت حذیفہ بن نعمان رضی اللہ عنہ. بولنے لگے, یا نعمان اے سونے والے اٹھ جاؤ. اور اللہ کے نبی نام پکار دو, صحابہ اٹھے بغیر رہیں گے, کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر کہا, حذیفہ جاؤ, جا کر جو ہے کفار و مشرکین کا جو لشکر ہے وہاں کیا خبر ہے لے کر آئے. نکلے انہوں ٹھنڈی راتوں میں, اور جہاں اس جنگ میں صحابہ کے لیے, جہاں نبی کے لیے معجزہ ہے, وہاں صحابہ کے لیے کرامت بھی. کیا کرامت سن لیجئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نکلے, ٹھنڈی رات ہے. انہوں بولتے ہیں, جب میں ہوا میں جا رہا تھا گویا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں گرم حمام میں ہوں. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کی کرامت کیسے ہوتی ہے صحابہ کے ساتھ. گرم حمام میں ہوں. میں گیا, جا کے دیکھا ہوا چل رہی ہے, جانور ادھر ادھر ہو رہے ہیں, ہانڈیاں الٹ رہی ہیں. میں بھی جو ہے بیچ نیچے سے جا کر جو ہے اندھیرا تھا, میں نے دشمن کا ہاتھ پکڑا, بولا میں بھی دشمن ہوں, تو میں بھی دشمن ہوں. اپنے آپ کو مسلمان نہیں بولے, انہوں داخل ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے پورا حصہ دے کر واپس آنے لگے. بولتے واپس آئے تو بھی مجھے ٹھنڈی ہوا میں ماشاءاللہ مجھے گرم ہوا مل رہی تھی. یہ کرامت یہ کس کی, حضرت حذیفہ کی. ایک طرف رسول اللہ کو معجزے ملے, دوسرے طرف صحابہ کو کرامت ملی. یہ دیکھو ٹرننگ پوائنٹ کیسا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈی کے زمانے میں ٹھٹرتے صحابہ کا کیسا خیال کرتے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خبر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ نے پوچھا, حذیفہ ٹھنڈ ہوتی کیا؟ حذیفہ نے کہا, ہاں. دیکھو اللہ کے نبی کیا کرے, جو گرم لباس پہنے تھے آپ نکال کر ان کو پہنا دیا. تو اسے سمجھ میں آتا ہے, یہ پورا خلاصہ یہ ہے, گرمی سردی کوئی حادثاتی اتفاقی چیز نہیں آتی. یہ کیا ہے, اللہ کے حکم اور اس کے مشیت اور ارادے کے تابع ہے. گرمی بھی اللہ کے تابع, سردی بھی اللہ کے تابع. گرمی بھی اللہ کی مخلوق, سردی بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور یہ گرمی اور سردی کا تعلق کس سے ہے, مہینوں سے نہیں, کس سے ہے, جہنم سے ہے. تو ہمیں صبح شام کیا کرنا, جہنم سے پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے. روایتوں میں آتا ہے 3 مرتبہ بھی مانگ سکتے اور 6 10 7 مرتبہ مانگ سکتے. کیسے مانگنا, اللہم انی اعوذ بک من النار, ایسا مانگو. یعنی تو اللہم اجرنی
من النار بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ کہنا یہ ہے اللہ تعالیٰ مومن کو جس حال میں بھی رکھتا ہے تو وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے درس سے سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو جو ہے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو اللہ تعالیٰ ہر موسم میں، چاہے گرما ہو، سرما ہو، سمر ہو، ونٹر ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کی راتوں میں زیادہ عبادت کرنے اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ موسم سرما میں ہمارے اوپر جو نعمتیں ہوتی ہیں اور ہمیں ان نعمتوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زمانے میں جو خود غرضی کا زمانہ ہے، دوسروں کے ساتھ دکھ درد کے ساتھ رہنے، ہمدردی کرنے، غمخواری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سردی کے ان دنوں میں اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرنے اور ان کے لیے مثبت اقدامات کے توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ خطبہ جمعہ ہوا پھر بھی آپ لوگ ماشاءاللہ یہ مکتب کے بچے بچیاں سب بیٹھیں، میں آپ تمام لوگوں کو شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر رکھے، سنت پر رکھے، بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بچے بیٹے ان کے حق میں بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توحید پر ثابت قدم رکھے، سنت پر چلنے والا بنائے۔ اس مکتب میں جو بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تعلیم کو ان کے لیے علم نافع بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، بچیوں کو، ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو سوشل میڈیا کے فتنے سے بچا کر رکھے، زنا کے جو ہے جیسی اخلاقی نجات سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی شرمگاہوں کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس امت میں جتنے نوجوان ہیں شادی کے لیے ترس رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک جوڑے عطا فرمائے، اور جو بیٹیاں لڑکیاں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک جوڑے نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر زندگی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔